وأوصي جميع من تبلغه كلمتي هذه، أوصيهم بأن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین نصیحت اور بہترین فیصلہ اور بہترین وصیت اور بہترین مشورہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو لازم پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام کتاب اللہ قرآن اور میری سنت حدیث ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن و حدیث کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ہم اس بات کو ہر کوئی جانتے ہیں، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن سب سے سچی کتاب ہے، تو کیوں لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیوں لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس اللہ تعالیٰ کا حکم، قرآن کی آیت ہم سامنے رکھنے کے باوجود کیوں لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جو لوگ اپنے معاشرے کے پیچھے، اپنے خاندان کے پیچھے، اپنے باپ دادا کے پیچھے، اپنے بڑے بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ جو قرآن اور حدیث میں اگر اس کے مخالف ہوگا تو کیا یہ حق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم کو جنت دے سکتا ہے؟ اس بات کو سوچنے کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی سوال اور یہی وصیت ممباز رحمہ اللہ بھی اپنے وعظ اور نصیحت میں کیے تھے، اس وجہ سے میں بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے، تو چلو شروع کریں۔ بسم اللہ۔ وأوصي جميع من تبلغه كلمتي هذه، أوصيهم بأن يعنوا۔ تو ممباز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں سب لوگوں کو حکم دے رہا ہوں اور وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ جس کسی کے پاس یہ میری بات پہنچتی ہے، یعنی یا مائک کے ذریعے جو محفل میں تھے ان لوگوں تک ہو، یا اس ویڈیو کے ذریعے جو ساری دنیا میں جہاں کہیں تک یہ آواز پہنچتی ہو، تمام لوگوں کو میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہدایت سے بھری کتاب ہے، جو مکمل ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہر بھلائی سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ والأصل لكل خیر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ مکمل بھلائی سے بھری کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن ایسا راستہ بتاتا ہے جو ایک مضبوط راستہ ہے۔ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مومنوں کو کہ یہ قرآن ان کے لیے رحمت ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک، انسان کی زندگی سے شروعات سے لے کر آخر تک، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر مسئلے کے متعلق قرآن ہمارے سامنے ہر مسئلہ بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ اور یہ مکمل ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ جو اسے لازم پکڑیں گے وہ ہدایت پر ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظا أو نظرا أن يعنى بهذا الكتاب العظيم۔ تو ممباز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں تو واجب ہے ہر ائمہ کے لیے، علماء کے لیے، طلباء علم کے لیے، اور جو کچھ بھی قرآن کو حفظ یاد کر رکھے ہیں
یا ناظرہ جن کو پڑھنے آتا ہے، تو اس علم، اس قرآن کی عربی سیکھنے کے بعد اس پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ويقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبرا وتعقلا في الأوقات المناسبة۔ تمیم باز رحمہ اللہ نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ قرآن سمجھنے، تدبر کرنے، غور و فکر کرنے، اس کا علم حاصل کرنے ہر کوئی مسابقہ کرنا چاہیے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مناسب اوقات میں، جو اپنی ڈیوٹی کے اعتبار سے ہو اس کے بعد کا وقت نکالیں، اگر بچہ ہو تو اس کے تعلیم کے بعد اس کے لیے وقت نکالیں۔ ہر کوئی اپنے مناسب اوقات میں ضرور قرآن کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور یہی وصیت اور ہر علماء اکرام کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو لازم پکڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی ہمارے لیے نصیحت اور حکم بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کو لازم پکڑیں گے، دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے، قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔